کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہیں لیکن برابری پر معاہدہ ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قانونی طور پر سربراہان جیل میں ہیں لیکن مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کالعدم تنظیم ہے لیکن الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ووٹ مانگ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے شدت پسند گروپ ہے لیکن تیسرے نمبر کے ووٹ لیے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موقف غلط ہے لیکن ماننے میں ریاست بچ سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرتے ہیں لیکن رٹ قائم کرنے سے خون بہنے کا ڈر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقتی معاہدے ہو سکتے ہیں لیکن وزیر تبدیل تو معاہدہ تبدیل۔ کہا جاتا ہے کہ مٹھی بھر گروہ ہے لیکن پولیس کے قابو سے باہر ہے۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں کہا اور بھی بہت کچھ جاتا ہے لیکن زمینی جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ انڈین فنڈنگ سے چل رہے ہیں لیکن زمینی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ توڑ پھوڑ کرتے ہیں لیکن کم از کم اس بار زمینی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان کے ساتھ وعدے کیے گئے لیکن وفا کرنے میں زمینی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مارچ پر ذمہ دار وفاقی وزراء کے بیانات مناسب رہے تو زمینی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شیخ رشید، فواد چودھری اور نور الحق قادری کی جگہ پھر علی محمد خان، اسد قیصر اور شاہ محمود قریشی نے لے لی تو ایک معاہدہ طے پا گیا جسے خفیہ معاہدے کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ معاہدے کو خفیہ رکھنے کی وجہ اسے خراب ہونے سے بچانا بتائی جا رہی ہے، جس میں کسی کی ہار ظاہر ہونا، کسی کی جیت ظاہر ہونا، لیکن وزیر اطلاعات کے ٹویٹ سے تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایسی صلح یا معاہدہ نہیں چاہتے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کی کہ مذہبی انتہا پسند گروپ کشیدگی کے لیے ہجوم استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن سیاست میں ان کی سرگرمیاں ہمیشہ محدود ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت میں سنی تحریک تشدد پسند تھی لیکن اس طرح کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کا مطلب عالمی سطح پر تنہائی ہوگی، جس پر سنی تحریک اور کالعدم تحریک لبیک کا شدید رد عمل بھی آیا ہے، جس میں زبان کو قابو میں رکھنے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں۔ لیکن ان بیانات کی جنگ میں کہیں خفیہ معاہدے پر عمل درآمد ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ جی ٹی روڈ پر چناب پل کو ابھی تک کھولا نہیں گیا ہے لیکن کالعدم تحریک لبیک کے سینکڑوں کارکنان کی رہائی کا عمل جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ چند روز میں سب ٹھیک ہونے کی توقع کی جا رہی ہے لیکن حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان یہ معاہدہ تو خفیہ ہے لیکن اس سے پہلے بھی یہاں پورے ملک کے سامنے معاہدے ہو چکے ہیں جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ اصل تنازع و احتجاج کی وجہ ہی پرانے وعدے اور پرانے معاہدے بنے۔ اس دفعہ کے معاہدے میں کیا نیا ہے جو موجودہ انتشار کو ختم کرتا ہے اور آئندہ بھی ایسی کسی صورتحال سے بچا سکتا ہے؟ اسی پر مجھے بات کرنی ہے۔ مذہبی اسکالر مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ مفتی صاحب، آپ کی کوششوں سے یہ معاہدہ ہوا، حالات سنبھلے، پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو کیوس کی سچویشن تھی، بڑی غیر یقینی کی صورتحال تھی، یہ سنبھلی۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس مسئلے کو مس ہینڈل کر رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی یہ تاثر قائم نہ کرے کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اور کارکنان جذباتی ہیں، جلد مشتعل ہو جاتے ہیں۔ 5 معاہدے کیے گئے، تحریراً کیے گئے اور حکومت کے نمائندوں کے دستخط ان پر ثبت تھے لیکن ان پر عمل نہ کیا گیا۔ آخری معاہدہ رمضان مبارک کے ابتدائی دنوں کی سحری کے وقت ہوا، جس میں وفاقی وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر داخلہ، صوبائی وزیر قانون دستخط کنندگان میں سے تھے اور گورنر پنجاب اس میں موجود تھے۔ بالکل 8 مہینے گزر گئے لیکن اس معاہدے کی ایک شق پر بھی عمل نہ ہوا، بلکہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ان کے کارکنوں اور رہنماؤں کو بلا جواز پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا۔ 8 مہینے انتظار کے بعد بھی وہ ڈے 1 سے ریلی نہیں نکالی بلکہ اپنے
مرکز کے سامنے پرامن طریقے سے بینر لے کر کھڑے ہوئے کہ ان سے وعدہ وفا کیا جائے اور حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں ان کے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن باقی نہ رہا صحیح کہ وہ احتجاج کے لیے میدان عمل میں آئیں، اور یہ ہمارے پاکستان کی 74 سالہ سیاسی اقدار میں شامل ہے کہ ہر زمانے میں ہر عہد حکومت میں مطالبات منوانے والے، احتجاج کرنے والے سڑکوں پہ آتے رہے ہیں، اور خود آج کی برسر اقتدار جماعت و حکومت بھی یہ سب کچھ کام کر چکی ہے، تو ایسا نہ کریں صحیح۔ مفتی کہ صاحب ایک چیز تمہاری بتائیے گا، زلف میں پہنچی تو حسن صحیح کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ صحیح۔ مفتی صاحب آپ نے بات بھی کی کہ اب فرانسیسی جبکہ سفیر کو نکالنے کا جو مطالبے والی بات تھی ٹی ایل پی کی، یہ سراسر جھوٹ تھی۔ آپ کہتے رہے، آپ نے یہ بھی کہا کہ وفاقی وزراء کی جانب سے جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ بھئی ٹی ایل پی تو مطالبہ کریے کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیں، فرانسیسی سفارت خانہ بند کر دیں، یہ سراسر جھوٹ بات ہے۔ لیکن جو معاہدہ 16 نومبر 2020 کو ہوا، اس معاہدے میں تو یہ بات لکھی گئی تھی کہ فرانسیسی سفیر کا جو نکالنے کا معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، ڈسکس کیا جائے گا، اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا، پارلیمنٹ میں پہلے ڈسکس کیا جائے گا۔ اس پر سگنیچرز بھی ہیں اس وقت کے جو وزیر مذہبی امور تھے، وزیر داخلہ تھے، لیکن آپ پھر یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا یہ مطالبہ نہیں تھا جبکہ معاہدے میں یہ چیز شامل تھی سگنیچرز کے ساتھ؟ پہلے معاہدے میں حکومت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ دوسری بات میں پوری قوم کے سامنے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ کسی ملک کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کوئی سیاسی کفر نہیں ہے، جو تحریک لبیک پاکستان سے سب سے پہلے سرزد ہوا۔ آپ جوان لوگ ہیں جو پاکستان کی تاریخ کو جانتے ہیں، اس طرح کے مطالبات ماضی میں امریکہ کے سفیر کے بارے میں بھی ہوتے رہے ہیں، دیواروں پر بھی لکھے جاتے رہے ہیں، لیکن آج سے 8 ماہ پہلے جو آخری معاہدہ ہوا تو اس میں یہ قرار دیا گیا اور حکومت نے یہ کہا اس کو مانا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا۔ جی میڈیا کے حضرات میرے اسٹیٹمنٹ کو رانگلی انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اب شیخ رشید کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، جی فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، یورپی یونین سے تعلقات منقطع کیے جائیں۔ یہ غلط بیانی ہو رہی تھی، وہ اپنے مطالبے پر قائم تھے، لیکن انہوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ ہمارے ملک کا جو آئینی اور قانونی نظام ہے اس کے تحت اس مسئلے کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے، صحیح، پارلیمنٹ اس پر ڈسکشن کرے اور بحث کرے، ساری پارٹیوں کا موقف سامنے آئے اور اس کے بعد پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کر لیا جائے گا۔ صحیح، اس کو مطالبے سے دستبرداری سے تعبیر کرنا یہ غلط بیانی تھی اور یہ غلط تشریح ہے۔ برائے مہربانی یہ دانستہ غلطی نہ کریں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کریں۔